حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا فلاں آدمی زانی ہے. فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا حضور آپ تو. فرمایا کس نے بتایا تجھے؟ حضور میری بات تو اس نے جلال میں آ گئی. فرمایا تیری طاقت کیا ہے؟ تو نے دیکھا ہے اسے بدکاری کرتے؟ تو نے کسی عورت کے ساتھ اس کو تنہا پایا ہے؟ ایسی حالت میں دیکھا ہے جس سے پتا چلے کہ گناہ کر رہا تھا؟ فلاں آدمی کہہ رہا تھا. فرمایا اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو یہ لٹکا کے 80 کوڑے مارتا. ایک مسلمان کے بارے میں تو نے یہ بات کر دی. اور جو لفظ کہے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں. فرمانے لگے تو نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں پڑھا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے مومن کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا ہے. فرمایا تو میرے رسول کو تکلیف دیتا ہے مسلمان کا عیب بیان کر کے، تجھے خیال نہیں آتا؟ تو سمجھتا نہیں بات کو؟ من اذا مسلمن فقد اذانی. حضور نے فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے. لوگ عیب جوئی اور عیب گھوئی کا فریضہ اور ڈھونڈتے پھرتے ٹٹولتے پھرتے ہیں. اور بھائی مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، اور جب اگلتی ہے پھر شہد ہی اگلتی ہے. ایک مکھی ہوتی ہے جو بیٹھتی بھی گند پہ ہے، اور جہاں بیٹھتی ہے وہاں گند ہی چھوڑ کے اٹھتی ہے. کردار ایسا اپنائیں، اپنی سوچ کو تفکرات کو اس طرح کا بنائے کہ آپ کے ذہن اچھائی کو قبول کرے. آپ جب سامنے والے کو دیکھیں تو آپ کو اچھائیاں نظر آئیں، اچھائیاں. اور جب آپ بیان کریں تو پھر بھی آپ کی زبان سے اچھائیاں نکلے، اچھائیاں نکلے. ذہن سازی کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں. تو کسی دانشور نے کہا، ایک شخص مجھے کہنے لگا لوگوں کے چہروں پہ گرد پڑ گئی ہے، فلاں کے چہرے پہ گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی. اس نے مجھے کئی لوگ گنوائے تو میں ہنسنے لگا. کہنے لگا کیوں ہنستا ہے؟ کہتے میں نے اس کی اینک اتاری، ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف کر دی. میں نے کہا بندوں کے چہرے ٹھیک ہے، تیری اینک پہ گرد پڑی ہوئی ہے. ادھر بھی تھوڑی توجہ کر لیتا تو اتنے لوگوں پہ الزام تو نہ لگاتا. حضرت میاں صاحب بول پڑے، کہنے لگے برا بندہ میں لبن ٹریا، جاگتے ملیا نہ کوئی. برا بندہ میں، میاں صاحب کی بات ہے، میری آپ کی نہیں. سانو تے 700 لب جائے دیہڑی دا. میاں صاحب کہتے ہیں میں برا بندہ میں لبن ٹریا تے جاگتے تھا ہی کوئی نہیں کہ ملا ہی نہیں. کہتے مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں. سمجھ لیں بات کو، بزرگوں کے افکار کو سمجھے. کہتے مجھے ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی بڑی اچھی تھی، جو مجھے ملتا میں اس کے اندر اچھائیاں پیدا کر لیتا. مجھے نہیں ملا یہ نہیں کہ بندہ تھا نہیں، مجھے نہیں ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی نہیں تھی. وہ ہے نا کہاں سے لاؤں جس میں لوگوں کے عیب نظر آئے. برے بندے نو میں لبن پریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی. اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں. مجھے سمجھ آئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو. یہاں تو الزام تراشیاں ہوتی ہے، الزام تراشی ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں ہوئے. ملتان کا ایک شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس مرید ہونے آ گیا، مرید ہونے آیا. حضرت اس کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے تو ملتان کا رہنے والا ہے تو میں اپنے شہر والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. یہ جو میرے پاس لوگ مرید ہونے آئے ہیں، یہ کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، تو میرے شہر کا ہے. میں کوئی پیر شیر نہیں، میں دکاندار ہوں، جیبیں ٹٹولتا ہوں لوگوں کی. میں دھوکہ دیتا ہوں، تجھے بچانا چاہتا ہوں، تو اس طرح کر کہیں اور چلا جا. اس نے کہا حضور مشورہ دے کہاں جاؤں؟ کہنے لگے پاک پتن میں چلا جا، فرید الدین بہت بڑا فقیر ہے، بڑا فقیر ہے. وہ شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا، میلوں کا سفر تھا، ملتان سے پاک پتن شریف پہنچا. بابا صاحب کی خدمت میں حضور مرید ہونا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان شریف سے. کہنے لگے وہاں فقر کا دریا بہ رہا تھا، تو نہر کے پاس آ گیا ہے. فقر کا دریا بہ رہا تھا، تو نہر کے پاس آ گیا ہے. اور رونے لگا، کہنے لگا بابا مجھے کیا پتا نہر کون سی ہے، دریا کون سا ہے. وہ تیرے پاس بھیجتا ہے، تو اس کے پاس بھیجتا ہے. میرے بھائی پرانے لوگوں کو تو اپنے اندر کوتاہی نظر آتی تھی، سامنے والے کے اندر خوبی دکھائی دیتی. میں بن کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، بس میں ہی صحیح ہوں.
اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو، اپنا ہم نے طرز خیال بنا لیا ہے۔ سوچ کی صفائی، سوچ کی پاکیزگی۔ دنیا میں وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا جو صرف اکیلا اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا حلقہ احباب اچھا ہوتا ہے۔ وہ اکیلا اچھا بن کے بیٹھ کرتا صرف میں صحیح ہوں اور کوئی بھی نہیں۔ تو کس طرح صحیح ہو گیا؟ تو اوپر سے گرا ہے؟ تو کس طرح ٹھیک؟ تیرا نہ باپ ٹھیک معاذ اللہ، نہ تیرا خاندان ٹھیک، نہ معاشرہ ٹھیک، نہ دوست ٹھیک، نہ پیر ٹھیک، نہ استاد ٹھیک، نہ کوئی سیاستدان ٹھیک۔ دنیا میں جب کوئی صحیح ہے ہی نہیں تو کہاں سے آ گیا اکیلا صحیح؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ انا پرستی ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ اندر کی کوتاہی ہے جو لوگوں کو بڑا بنا دیتی ہے، پھر اسے لوگ چھوٹے نظر آنے لگتے۔ یاد رکھے میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ، اچھی سوچ، پاکیزہ سوچ، صاف ستھری سوچ دی۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے تھے، لہو لہان کر دیا۔ فرماتے ہیں وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے، میں بھی برا کہنے لگا، اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا۔ عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تو جو دعوت دی اس میں تو حسن بھی بڑا میٹھا تھا، وہ تو لفظوں کے اندر توانائی، خوبصورتی، مٹھاس بھی بڑی تھی۔ تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھر آئے مہمان کو پتھر مارے جائے۔ انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، میں نے بھی برا کہا، معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا، اور فرمانے لگے پھر کمال ہو گیا، حضرت جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو، اگر میرے رسول اجازت دیں تو انہیں مسل کے رکھ دو، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دو، مسل کے۔ ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو زور جتنا ہمارے اندر ہو ہم لگا سارا ہی لیتے ہیں۔ جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے تعلقات کتنے کو ہیں، پھر ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو، میں نے کیا کہنا ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ اختلاف ہو جائے تو دل ہمارا کرتا ہے کہ پیس کے رکھ دے، لیکن چونکہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ واپس آ کے پتہ کیا کہتے ہیں، اور میں نے کہا چلو وہ تو فضول آدمی ہے، میں نے تو نہیں نا اس طرح کا باندھ دینا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انگور ہاتھ نہیں پہنچتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں، اگر حضور آپ کو اجازت دے دیں۔ علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اگر آپ سمجھے تھے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام۔ علماء کہتے ہیں اہل محبت کے لیے فکرہ ہے، علماء کہتے ہیں جو رب کافر کو سزا دینے کے لیے بھی رسول اللہ سے پوچھتا ہے، کافر کو سزا دینے کے لیے بھی کہتا ہے محبوب اگر تو کہے تو سزا دے دوں، کافر کو سزا دینے کے لیے پوچھتا ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ نہیں انہیں نہیں کہنا، تو محبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ کوئی نہیں، بھول گئے تھے، معاف فرما دے، معاف کر دے۔ یہ باریک نکتہ یہاں علماء نے بیان کیا، اس کو سمجھا کر۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب فرماتا ہے اگر اجازت۔ اب سوچ کا معیار دیکھے نبی پاک، حضور کی سوچ کی توانائی دیکھے، صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے، جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیے۔ بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا زمانہ ہی برا لگتا ہے، فلانا بھی غلط، فلانا بھی غلط، فلانا بھی تو جناب صحیح کون ہے، کہتا ہے میں اکیلا ہی صحیح ہوں۔ او بھائی صحت مند سوچ نبی پاک نے فراہم کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تباہ کر دیں، لیکن حضور کی امید دیکھیں، زاویہ نگاہ دیکھیں، سوچ کا معیار دیکھیں۔ میرے رسول نے فرمایا نہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اگر تباہ ہو گئے تو نسلیں کیسے آئیں گی، اولادیں کیسے ہو؟ تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو، سمجھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں صحت مند سوچ دی ہے، ہمارے افکار و نظریات کو توانائی دی ہے۔ ہر وقت برا سوچنا، برا گمان کرنا، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں نہیں ہو، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ تو دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو عمل کر اور رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ سوچ صاف ستھری، نظریات پاک صاف،
اچھے افکار پیدا کریں، اچھے خیالات پیدا کریں، اچھی سوچ. کسی کی عیب جوئی نہ کرے، ڈھونڈتے نہ پھرے کہ فلاں شخص نے کیا. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں خراب کر دو گے. حدیث پہ غور کیا حضرات؟ اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں بندے خراب ہو گئے تو تم خراب کر دو گے. اگر عیب ڈھونڈو گے تو تم انہیں خراب کر دو گے. کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری نظر غلط ہو گئی ہے. اب تم روز نئے سے نئے گناہ کا زاویہ ان کے لیے بناؤ، روز نئی سے نئی بری سوچ جنم لے گی تو تم خراب کر رہے ہو اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق. اس لیے کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کے عیب تلاش ڈھونڈتے نہ پھرو، جاسوسی نہ کرو. لوگوں کا معبود مشغلہ ہے، خوبیاں بیان ہی نہیں کرتے، خامیاں ہی بیان کرتے، کوتاہیاں ہی بیان کرتے، کمزوریاں ہی بیان کرتے. لوگ جب بھی کوئی لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو کوئی کمی والا لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. خوبیاں تلاش کا، خوبصورتیاں بیان کر، اچھائیوں کا ذکر کر، مثبت سوچ. اور نفسیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹینشن کے مریض اس لیے زیادہ ہے کہ لوگوں کی سوچ مثبت نہیں دے، بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں وہ بندہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ فریبی ہے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے. سارا دن ٹینشن میں رہتے ہیں تو پھر نفسیات کے مریض ہو جاتے ہیں. بڑی پریشانی. یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو کسی سے مشورہ کر کے تو نہیں نہ دیتا. وہ کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں جس کو دیتا ہوں بے حساب ہی عطا کر دیتے ہیں. لوگ ڈھونڈتے پھرتے کہتے پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا اس نے، پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا. ایک بہت بڑے ادارے کا مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا، بہت بڑا ادارہ تھا، میری طبیعت خوش ہو گئی. لاوارث یتیم بچوں کے لیے ادارہ بنایا اور جدید دور کے تقاضوں کے میں خوش ہو گیا. میں نے کہا کیا بات. ایک صاحب میرے کان میں کہنے لگے انہوں نے بڑے پیسے اکٹھے کیے، 3 گنا تو یہ کھا گئے، صرف چوتھا حصہ لگایا. تو میں نے کہا آپ نے دیے تھے پیسے جو کھا گئے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا وہ جس نے دیے ہوں گے آپ کا قریبی رشتہ دار ہوگا؟ نہیں. دوست ہوگا؟ نہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کھا گئے؟ کہتے میں نے لوگوں سے سنا ہے، میں نے لوگوں سے سنا ہے. میں نے کہا نادان آدمی، کتنے کو پیسے؟ کہنے لگا جی کئی کروڑ. میں نے کہا تیرے میرے پہ تو کوئی 5 لاکھ کا اعتبار نہیں کرتا، اس پر کسی نے اعتبار کیا ہے تو اسے لاکھوں دیے نا، تجھے مجھے کیوں نہیں دے دی؟ اپنی سوچ کو صحیح کر، اپنے افکار کو سیدھا کر. تجھے دیکھ تو صحیح رب کریم مجھ سے کام کون سا لے رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے گھر میں یتیم پلتا ہے اس گھر کے فرشتے دیدار کرنے ہیں. تو دیکھ تو صحیح اللہ کام کون سا لے رہا ہے. یتیم اور لاوارث جس کے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اسے معمولی آدمی سمجھ رہا ہے. لوگ 1 منٹ لگاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، بری سوچ رکھتے ہیں، کبھی قطعاً ایسی کوئی بات اپنے ذہن کے اندر نہ لائے. اور ویسے بھی حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہماری نہیں ہے. تو جو جس کا کام ہے وہ بہت خوب جانتا ہے کرنے کو، وہ بڑا بہترین کارساز، بڑی باریکی سے جانتا ہے. یاد رکھے بدگمانی نہیں کریں، بری سوچ پیدا نہ کریں، اپنے آپ کو تباہ نہ کریں، اپنے آپ کو بھٹکائے نہیں. اچھا سوچیں رب کریم جس سے کوئی کام لے رہا ہے بڑا اچھا ہی لے رہا ہے. جس سے اللہ کوئی کام لے رہا ہے وہ بڑا عمدہ لے رہا ہے، بھلا لے رہا ہے، بڑا اچھا لے رہا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سمجھیں. ہاں میں نے شروع میں عرض کیا اگر کوئی کوتاہی آپ کو حقیقتاً پتہ چلے تو منت کرے، سمجھانے کی کوشش کرے، یا اس شخص تک لے کر جائیں جو اسے سمجھا سکتا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف کمیاں بیان کرتے ہیں. میرے نبی پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اپنے غلاموں. حضور نے پہلے تو فرمایا جاسوسی نہیں کرنی، کسی کا عیب، کسی کا کبھی بھی عیب تلاش، میٹھی بات پیاری بات، خوبصورت بات تلاش کرو. نبی پاک نے فرمایا حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے. محمد ڈھونڈتا رہتا ہے، جہاں سے خیر ملتی ہے حاصل کر لیتا ہے، جہاں سے اچھائی ملتی ہے اس کو حاصل ہے، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے. اس کے پاس جو زاویہ نگاہ ہے نا وہ بڑا حسین ہے، وہ تلاش کر کے اپنے حصے کی خیر اکٹھی کر لیتا ہے، خیر کر لیتا ہے اکٹھی، وہ ڈھونڈ لیتا ہے. کبھی عیب جوئی نہ کرے اور پھر عیب گوئی نہ کرے، کبھی نہ. مثبت چیز سوچیں اللہ مثبت چیزیں عطا کرے گا، اچھائی سوچیں اللہ اچھائی نصیب کرے گا. بزرگ فرماتے میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا.
دعا مانگنے کا طریقہ اپنی سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہے، 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دی، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ فرماتے میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بن گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے۔ جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئے، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو تیرا رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ عزیز دوستو، ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، میرے پاس دولت بہت ہے۔ ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے۔ بھائیو، جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دیکھ اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے، اس نے اگر تجھے دیکھ کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دیکھ کے آزما رہا ہو، جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوئے تو عطا کرے گا اور دے گا، تو جا اپنا کام کر۔ بھائی اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار، دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں 2 رکوع ہے سورہ واقعہ کی اگر رات کو پڑھ لی جائے۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے؟ سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام۔ او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو
लोग सिफारिशें ढूंढते हैं ना दुनिया में, कोई ताल्लुक मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। दुनिया में इतना मुश्किल मामला है, आखिरत में मुझे बताइएगा कितना मुश्किल मामला होगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग सूरह मुल्क पढ़ा करते थे ना, सूरह मुल्क, ये सूरत मुल्क क़यामत में उनकी सिफारिश करेगी, और इस तरह करेगी कि कहेगी, ए अल्लाह या इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर। तो रब फरमाएगा, जा इसका दामन थाम के इसे जन्नत तक पहुंचाया। आप बात को समझिए, जब आपके ताल्लुकात अपने मामलात के साथ मजबूत होंगे, ये नबी करीम ने वादा किया है कि तू सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका नहीं आए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार थे, तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए और जाकर के कहा कि आप बड़े बीमार हैं, आपकी बेटियां ज़्यादा हैं, मैं चाहता हूं कि ख़जाने में से कुछ मदद करूं। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु उठ के बैठ गए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको मेरी तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से बेहतर सिला दे। मेरी बेटियों को किसी खजाने की जरूरत नहीं, मैंने उन्हें खजाना दे दिया है। कहा, जनाब आपने कौन सा खजाना दिया है, मैं आपके माली मामलात को जानता हूं। ओ फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मेरे नबी करीम ने फरमाया है, जो सूरत वाक़िया पढ़े उसे कभी फाका नहीं आता। मैंने बेटियों को याद करा दी है, ये खजाना मैंने उन्हें दे दिया है। वो सारे वालिदैन सुने जो बेटियों के लिए परेशान रहते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद नसीहत कर रहे हैं, फरमाने लगे, मैंने सूरत वाक़िया याद भी करा दी है, पढ़ने की आदत भी डाल दी है। हुजूर ने फरमाया है, जो सूरत वाक़िया पढ़े उसे फाका नहीं आता। कहने लगे, चांद तो अपनी जगह छोड़ सकता है, सूरज गिर सकता है, तारे टूट सकते हैं, पर मदीने वाले रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया, फाका नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह कभी भी नहीं आएगा। करने का काम यह है कि हम अपनी मामलात, अपनी इबादत, अपनी दुआएं, कभी 10 मिनट आदत हो जाए ना दुआ मांगने की, अलहदा से रात को। हुजूर ने फरमाया, जो फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल फरमा। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह मजलूम की दुआ कबूल फरमाता। हुजूर ने फरमाया, बीमार से दुआ कराओ, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया, माँ बाप जब भी औलाद के लिए हाथ उठाएं, वैसे तो बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दी ही फड़ दें, जेड़ा घर बैठा उन्होंने बढ़िया ही नहीं। हुजूर फरमाने लगे, माँ बाप जब भी औलाद के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते थे। मैंने वो अंदाज देखा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बुजुर्ग से कहने लगे, आप भी दुआ कीजिए, और खुद रोने लगे और सर सजदे में रख के रोने लगे और इशा से लेकर फजर तक रोए, खूब रोए। सुबह वो बुजुर्ग आए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का खूबसूरत और हंसता हुआ चेहरा देखा। कहने लगे, आप बड़े खुश हैं, रात तो मैंने बड़े रोते हुए देखा था। तो कहने लगे, हुजूर वो जो बहरी बेड़ा आ रहा था ना, वो पानी में डूब गया है, अब वो नहीं आ रहा, अभी खबर आई है तो मैं बड़ा खुश हूं। बुजुर्ग कहने लगे, उठ सीने से लग और सुन एक बात, वो बहरी बेड़ा पानी में नहीं डूबा, वो तेरे आंसुओं में डूब गया है। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े, 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वुजू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो
تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبح کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائے، کاش کہ صبح حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہے، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت بھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کرو، بس اللہ اللہ کرو، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کو 10 منٹ ملے تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کو تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دن ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کیا کی تھے پنجابی جی صافہ، کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے، یہ تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھی، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے
बीवी से पूछा ये कहाँ से आया खाना, बच्चों को तूने कहाँ से खाना खिलाया, ये सारा कुछ कैसा है। कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे। ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो। और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला, कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था।